ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، تعداد میں کم ہوتے تھے۔ آج کل دنیا میں تقریباً 2.5-3 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن جس دور میں مسلمان بظاہر تعداد میں کم تھے مگر عروج اور ترقی اور کامیابی ہر میدان میں مسلمانوں کا مقدر بنتی تھی، مگر افسوس ہے کہ آج کروڑوں اربوں کی تعداد ہے مگر غیر مسلم غالب ہیں اس وقت ہر جگہ، پوری دنیا میں مسلمان تقریباً ہر جگہ تنزلی کا شکار ہے، ہر ملک میں ہر جگہ مسلمان ڈونی۔ اس ساری صورتحال کی اصل بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے اسلاف کو، یعنی بزرگان دین کو، اللہ کے نیک لوگوں کو، ان کا راستہ چھوڑ دیا، غیر قوموں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ مگر یاد رکھیے کہ امت مسلمہ یہ دیگر قوموں سے مختلف ہے، اپنی ملت میں قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی امت مسلمہ کا مزاج یہ مختلف ہے، ساری امتوں سے مختلف ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی قوم کسی بھی ملک کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہمارے کس ترقی نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کی ترقی کا راستہ ہی الگ ہے اور دیگر قوموں کی ترقی کا راستہ اور ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ہے، ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ ہمارا اور دیگر قوموں کا راستہ بھی مختلف ہے، منزل بھی مختلف ہے۔ شاید دنیا کی دیگر قوموں کو ان کے مستقبل میں ترقی مل جاتی ہوگی، مگر امت مسلمہ کی ترقی مستقبل میں نہیں ہے، ماضی میں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم لوگ جتنا اپنے ماضی کی طرف بڑھیں گے ہمیں اتنی ترقی ملے گی، مستقبل نہیں، ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے، جتنا پیچھے جائیں گے ترقی کریں گے۔ دیکھیے برِ صغیر میں مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، تنزلی کا شکار تھے، اور ڈاکٹر اقبال نے اس کی وجہ بتائی کیوں تنزلی کا شکار ہے۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ یعنی مسلمان جو غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمان جو تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا ہے، غیر قوموں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی ترکیب اپنے مزاج میں دوسری قوموں سے مختلف ہے، لہذا اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلاف کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنی ہوگی۔ مسلمان نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ملک میں کیا ہوتا ہے، مسلمان نے یہ دیکھنا ہے کہ غوث پاک زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، مسلمان نے یہ دیکھنا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی زندگی کیا تھی، مسلمان نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کی زندگی کیسے گزرا کرتی تھی، مسلمان نے یہ نہیں دیکھنا کہ امریکہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، UK یورپ میں کیسی زندگی گزر رہی ہے، ان کی روٹین کیا ہے۔ مسلمان نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج دنیا میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، ہمارے تک ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آج کی ڈیٹ کا فلاں ٹرینڈ ہے، ہم اس ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان نے یہ دیکھنا ہے کہ داتا حضور، خواجہ اجمیر، بابا فرید، اعلیٰ حضرت اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے یہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے، ہم نے اس ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے۔ غرض مسلمانوں نے جب بھی ترقی کی ہے اپنے اسلاف کا راستہ اپنا کر ہی کی، اور آئندہ بھی جب بھی مسلمان ترقی کریں گے وہ اپنے اسلاف کا راستہ اپنا کر ہی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا ترقی کا اور راستہ ہی نہیں، ہمارے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان جیسا طرز زندگی اپنانے کی، ان جیسا بننے کی شدید خواہش اپنے دل میں بنائیں۔ ہمارے دل و دماغ پر ایک ہی تمنا ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ میں نے نیک لوگوں جیسا بن کرنا ہے، میں نے اللہ کے نیک بندوں جیسا بننا ہے۔ اگر یہ خوبصورت تمنا ہمیں نصیب ہو جائے تو یقین مانیے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ من اعجبہ سمت رجل فہو مثلہ، جسے جس شخص کا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان احادیث پر بار بار غور فرمائیے۔
جسے جس کا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ ان جیسا ہے. غور کریں ہمیں کون سا طریقہ اچھا لگتا ہے. وہ نادان جنہیں فلمی ایکٹرز کے سٹائل اچھے لگتے ہیں، جو یوٹیوبرز کو، ٹک ٹاکرز کو، کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جنہیں غیر مسلموں کے انداز اچھے لگتے ہیں، جو اٹھنے بیٹھنے، چال ڈال، کھانے پینے، پہننے وغیرہ غیر مسلموں کے فیشن کو منوز رکھتے ہیں. افسوس حدیث پاک کے مطابق وہ انہیں جیسے ہیں. دوسری طرف کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں پیارے آقا کی سنتوں سے محبت ہے، جنہیں صحابہ کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، جنہیں غوث پاک، داتا حضور، خواجہ حضور، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ادائیں پسند آتی ہیں. وہ خوش بخت جو اپنے بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان جیسا بننے کی، ان کی ادائیں اپنانے کی دل میں خواہش پاتے ہیں. ایسے خوش بختوں کی تو کیا ہی شان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا طریقہ اچھا لگتا ہے، جس کا طریقہ جسے اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے. صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتا یا ابا ذر مع من احببتا، یعنی اے ابو ذر تم روز قیامت اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو. اب دیکھ لیں ہر ایک کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس سے محبت کرے گا رہنا اسی کے ساتھ. ہم اللہ والوں سے محبت کریں، جنتی لوگوں سے محبت کریں تو جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے. غور فرمائیے کہ صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں جیسا بننے کی خواہش اور کوشش کرنے کی کیسی فضیلت ہے کہ ان جیسا بن نہیں سکے لیکن دل میں خواہش ہے. ہم عمل بھی ان جیسا نہیں کر سکے، صحابہ جیسا عمل بھی نہیں کر سکے، اللہ کے ولیوں جیسی عبادت بھی نہیں کر سکے. اللہ والے تو ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، اللہ والے تو کثرت سے ذکر و اذکار کرتے تھے، نیک اعمال کا. ان جیسا عمل نہیں کر پاتے تو ان سے محبت کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی خواہش ہے کہ ہم غوث پاک کی طرح ہو جائیں، ان جیسا عمل کیا کریں، عبادات کیا کریں. تو انشاءاللہ یہ محبت جو ہے بروز قیامت ان کے ساتھ ہی رکھے گی. نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانا یہ سنت مصطفیٰ پر چلنے کا ایک وسیلہ ہے. نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی برکت سے اللہ کی خاص مدد اور نصرت ملتی ہے. نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت نصیب ہوتی ہے. جو نیکوں کو آئیڈیل بناتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے. جو نیکوں کو آئیڈیل بناتا ہے اس کے اہل و عیال یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. جو نیکوں کو آئیڈیل بناتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نیک لوگوں کا راستہ اپنانے کی برکت سے دنیا میں بھلائی، اچھی اور پاکیزہ زندگی، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. اور جو خوش نصیب نیک لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے اسے قبر کے امتحان میں ثابت قدمی، محشر کی ہولناکیوں سے امان، پل صراط سے نجات اور جنت میں نیک لوگوں کا پڑوس نصیب ہوتا ہے. کسی عربی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی، فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكَرَامِ فَلَاحٌ. اگر تم نیک نہیں ہو تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو. بے شک نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی فلاح اور کامیابی ہے کہ نیک بن نہیں سکے لیکن نیکوں جیسا بننے کی کوشش تو کرو، شکل و صورت ہی ان جیسی کرو. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، نیک بادشاہ تھے. یہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے مجدد بھی تھے. اورنگزیب عالمگیر یہ بادشاہ بھی تھے اور مجدد بھی تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ اورنگزیب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی کہ بادشاہ سلامت، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے دربار میں اہل فن کی بڑی قدر کی جاتی ہے. بادشاہ سلام نے کہا واقعی ایسے ہی ہے، اہل فن کی قدر کرنی بھی چاہیے اور ہمارے یہاں قدر کی جاتی ہے. اس ٹائم سے عرض کیا کہ عالی جا میں ایک بہروپیہ ہوں، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کئی روپ دار لیتا ہوں کہ مجھے سامنے والا پہچان نہیں سکتا. اور یہ جو فن ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسی یعنی خفیہ ایجنسی کے لیے بہت کام آتا ہے. خفیہ ایجنسی والے جو چاہیں کہیں فقیر بن جاتے ہیں، کہیں کچھ اور بن جاتے ہیں،
اور بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا ان کو ڈیوٹی سونپی جاتی ہے. تو جو جتنا اچھی وہ ایکٹنگ کر لیتا ہے بیروپیہ اپنے روپ کو بدل لیتا ہے وہ اتنا اچھا کامیاب انٹیلیجنس والا ہوتا ہے. تو اس بادشاہ نے جب اس بندے نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، میں کوئی بھی روپ دار ہوں مجھے بندہ پہچان نہیں سکتا کہ واقعی یہ فلاں بندہ ہے. بادشاہ نے اس کی بات سنی، فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا فن دکھاؤ. جس دن تم نے ایسا روپ دار لیا کہ میں تمہیں پہچان نہ پایا اس دن میں تمہیں انعام دوں گا. اس شخص نے ادب سے سلام کیا، چلا گیا. تھوڑے دن گزرے، بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے، پورے ملک میں خبر پھیل گئی. ایک دن دربار نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں آ کر عرض کیا، علی آپ کے بیمار ہونے کی خبر ایران میں پہنچ گئی ہے. شاہ ایران نے آپ کے علاج کے لیے ایک طبیب بھیجا ہے جو بات دروازے پر ہے. حکم ہوا کہ اسے میری خدمت میں حاضر کیا جائے. بادشاہ سلامت نے طبیب کو اندر آنے کی اجازت دی. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک طبیب صاحب دربار میں داخل ہوئے. بڑا سا جبہ پہنا ہوا ہے، سر پر بھاری دستار باندھی ہوئی ہے، پیچھے پیچھے غلاموں کی قطار ہے جنہوں نے سر پر کافی ساری دوائیاں اٹھا رکھی ہیں. طبیب صاحب نے بادشاہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، ادب سے ہاتھ چومنے لگا تو بادشاہ سلامت مسکرا دیا. فرمایا میں نے تمہیں پہچان لیا، تم طبیب نہیں ہو، تم وہی بیروپی ہو. اتنا سننا تھا، بیچارہ وہ بیروپیہ شرمندہ ہوا اور دوبارہ کوشش کرنے کا کہہ کر چلا گیا. کچھ دن گزرے، عید الفطر کا دن آیا. عید کی نماز کے بعد دربار لگایا گیا. بادشاہ سلامت تخت پر تشریف فرما ہوئے. ارد گرد کے ملکوں سے آئے ہوئے تحفے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش ہونا شروع ہوئے. اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا، عرض کی عالی جناب میں فلاں ملک کا قاصد ہوں، ہمارے بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے ایک انمول ہیرا تحفے میں بھیجا ہے. یہ کہہ کر اس نے تحفے کا ڈبہ کھولا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. بادشاہ اورنگزیب مسکرائے، فرمایا اب بھی میں نے تجھے پہچان لیا، وہی بیروپی ہے، قاصد نہیں. بیچارے کو بڑی شرمندگی، دل میں ہی پکا ارادہ کر لیا اب کوئی ایسا روپ دار ہوگا بادشاہ پہچان نہ سکے. اس واقعے کو کافی دن گزر گئے. پھر ایک دن بادشاہ سلامت لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے. بادشاہ اورنگزیب خود بھی اللہ کے نیک بندے تھے اور انہیں اولیاء کرام سے عقیدت بھی بہت تھی. بادشاہ سلامت لشکر کے ساتھ سفر پر تھے. راستے میں جہاں جہاں کسی ولی کا مزار آتا بادشاہ سلامت لشکر کو روکتے تھے، اس مزار پر فاتح حاضری دیتے تھے، فاتحہ پڑھتے اور اولیاء کا فیضان لوٹتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے. چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے. بادشاہ سلامت دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. بڑی حیرانی ہوئی کہ اس بے آباد علاقے میں اتنا ہجوم، اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں کا ہجوم ہے. معلومات لی گئی، پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو اس پہاڑ کی غار میں رہتا ہے. بڑے باکمال بزرگ ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے ہیں. یہ سب لوگ دور دور سے انہیں کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. یہ سب سن کر بادشاہ سلامت کو بھی شوق ہوا میں بھی زیارت کروں. چنانچہ لشکر کو روکا، رات وہیں گزری. صبح کو بادشاہ سلامت نے تازہ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، نیک بندے کی خدمت میں حاضری سے پہلے ادباً 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر ننگے پاؤں غار میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ بابا جی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ سلامت ادب کے ساتھ قریب جا کر بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھے رہے. بولنا، کوئی بات کرنا دور کی بات، بابا جی نے آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھا. ایک تو پورا حلیہ بنایا ہوا تھا جو اللہ والوں کا ہوتا تھا، داڑھی لگا لی، اوپر امامہ پہن لیا، جو بھی اللہ والوں کا حلیہ تھا پورا اس میں وہی روپ تھا. تو آنکھیں بھی نہیں کھولی اس بندے نے. بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا، کیسے دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے بزرگ ہیں. وقت کا بادشاہ آیا ہے لیکن اس اللہ والے کو پرواہ ہی نہیں ہے بادشاہ کی، تو بس اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھے. کافی دیر بیٹھنے کے بعد بادشاہ صاحب نے واپسی کا ارادہ کیا. اپنی جگہ سے اٹھے، نیک بزرگ کی تعظیم کی سے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھے. جیسی بادشاہ سلامت نے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھا تو بابا جی نے بادشاہ سلامت کا ہاتھ پکڑ لی. کہا بس بادشاہ سلامت میں جیت گیا، آپ ہار گئے، آپ مجھے پہچان نہیں پائے. یعنی یہ شخص کوئی بزرگ ہستی نہیں تھا، وہی بیرون گیا تھا. بادشاہ سلامت نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گئے، یہ کیا؟
میں جسے بہت بڑا بزرگ سمجھ رہا تھا، یہ بہروپیہ نکلا، تو وہی میرے دربار والا بہروپیہ۔ خیر اب بادشاہ نے اشرف کی تھیلی نکالی، اس بہروپیہ کو دیتے ہوئے کہا اب کی بار واقعی تم جیت گئے، یہ تمہارا انعام۔ مگر اب حالت بدل چکی تھی۔ اس بہروپیہ نے ادب سے کہا بادشاہ سلامت، اب مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں بس کچھ دن نیکوں جیسا بنا ہوں، نیکوں جیسی میں نے مشابہت اختیار کی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اس چند دن کی مشابہت کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ پاک نے وقت کے بادشاہ کو میرے قدموں میں لا کر دیا۔ اگر میں واقعی نیک لوگوں کے رستے پر چل پڑوں، اگر میں واقعی سچ مچ کا نہیں، تو میں نے خالی ڈرامہ کیا نیک بننے کا، اگر میں سچ مچ کا نیک بن جاؤں تو پھر مجھے میرا اللہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ اس سابقہ بہروپیہ نے اتنا کہا اور اللہ کی عبادت کے لیے جنگل میں نکل پڑا۔ تو دیکھیے نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان کے نقشے سیرت پر چلنے کی کتنی برکتیں کہ اس بہروپیہ نے جھوٹے منہ نیک لوگوں کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے اسے حقیقت میں اپنے نیک بندوں کا راستہ عطا فرما دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے نقشے سیرت سے روشنی لیں، اپنے اسلاف، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پڑھیں، ان کے اوصاف، ان کی مبارک عادات کی معلومات حاصل کریں، پھر ان جیسا بننے کی خاطر ان کی عادات و اطوار کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش میں لگ جائیں تو کتنا کرم ہوگا۔ اب جو کسی محلے میں کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، داڑھی رکھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی امامہ ہوتا ہے، پورے محلے میں اس بندے کی لوگ عزت کرتے ہیں، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ اب کتنا نیک ہے وہ تو اسے پتہ ہے کہ اسے نماز کتنی آتی ہے، وہ واقعی عبادت کتنی کر رہا ہے، روز کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے ہزار درود پڑھتا ہے، کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر ایک کو اپنی صورتحال پتہ ہے۔ لیکن لوگ تو نیک سمجھتے ہیں نا، کتنے فلاں ماشاء اللہ بڑے حاجی صاحب نیک آدمی ہیں، فلاں کتنے پکے نمازی ہیں، بڑے ایماندار آدمی ہیں، بہت نیک۔ لوگوں کی زبان پہ تعریفیں جاری ہوتی ہیں صرف ہمارا بظاہر دیکھ کے، مسجد میں آنا جانا دیکھ کے۔ اب یہ نیک لوگوں کی طرح وہ ہے نا، ان کی مشابہت ہے، مسجد میں آنا جانا، درس و بیان میں بیٹھ جانا، یہ ساری وہ باتیں جو اچھے لوگوں کی ہیں۔ ہم اچھے لوگوں کی خالی نقل کرتے ہیں تو اللہ پاک لوگوں کی زبان میں ہماری تعریف جاری فرما دیتا ہے، اچھا آدمی مسجد میں آتا جاتا ہے۔ اب چاہے اسے نماز آتی ہے نہیں آتی، فرائض و واجبات کی بیچارہ کوتاہی کر رہے ہیں، جو معاملات ہیں وہ الگ میٹر ہے، لیکن صرف نقل کر رہے ہیں اچھوں کی تو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، لوگ عزت کر رہے ہیں، محلے میں کوئی برا نہیں کہہ رہا۔ کوئی ایسی ویسی کل کوئی الزام لگا دے تو محلے والے گواہی دیں گے نہیں یار ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا، بے شک خود کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، خود جتنا بھی گناہ گار ہے وہ بھی گواہی دے گا نہیں بندہ اچھا تھا، یہ اس پہ غلط الزام لگا ہے، یہ مسجد آتا جاتا تھا، یہ نیک آدمی تھا، یہ مسجد میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو نیک لوگوں کی خالی ایکٹنگ کرنے سے یا ان جیسا عمل کرنے سے اللہ اتنا کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہم غور کریں، ہم اگر نیک واقعی نیک بن جائیں، ہم واقعی عبادت گزار بن جائیں تو اللہ پاک کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ مشورہ ایک بات ہے کہ کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنا لینا چاہیے، اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت ہے، اس دور کی کامیاب ترین شخصیت ہے، اللہ کی آپ پہ بڑی کرم نوازی ہیں، اور البتہ ظاہری اعتبار سے آپ کی کامیابی کے پیچھے جو راز ہے نا، ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ نے وقت کے بہت بڑے کامل ولی، نائب غوث اعظم، عالم باعمل، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام اہل سنت امام احمد رضا کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ امیر اہل سنت نے، ریاض قادری صاحب نے اعلیٰ حضرت کو، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں آپ کی اس ترقی میں، جو ریاض قادری صاحب کا اس وقت دنیا میں نام ہے، اور بھی بڑی وجوہات ہیں، لیکن مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنایا تو اللہ نے کیسا عروج عطا فرمایا، دنیا کو آپ کا دیوانہ بنا دیا۔ آپ نے دیکھ بھال کر، سوچ سمجھ کر اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنایا، پھر جب آئیڈیل بنا لیا تو پھر آنکھیں بند کر دیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، سوچ سمجھ کر بنائیں، اور پھر جب بنا لیں تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کے نقشے قدم پہ چلیں، اور وہ شریعت کا پابند ہو، جس کو بھی آئیڈیل بنائے وہ شریعت کا پابند ہو، نیک ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، سچ مچ والا نیک بنائے، صرف ایسا نیک نہیں جیسا بہروپیہ نیک بنا تھا کہ دکھانے کے لیے، اور بہت سارے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے نیک بنے، کسی اچھی محفل میں جائے گا ٹوپی پہن لی، تسبیح ہاتھ میں رکھ لی، اور باقی پھر اپنا معاملہ۔ تو واقعی ہم سچ مچ کے نیک بن جائیں تو اللہ کا کتنا کرم ہو جائے گا، کتنے احسانات ہو جائیں گے انشاءاللہ، دنیا اور آخرت دونوں میں
کامیاب ہو جائیں گے، اس کے فائدے ہمیں دنیا میں بھی نظر آئیں گے، آخرت میں بھی نظر آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔